حلال ذرائع نے یا حرام ذرائع نے، حلال تے حرام دی تمیز مک جائے گی، جائز تے نجائز دی تمیز مک جائے گی۔ امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دا ارشاد گرامی حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے، سنن ترمذی دی حدیث مبارک ہے، سرور کائنات فرماندے نے لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے، فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، ساری کائنات اللہ دی بارگاہ اندر حاضر ہوئے گی، میدان محشر لگ گئے، رب دی عدالت لگی ہے، پروردگار اپنی کرسی عدل تے تشریف فرما ہونگے، فرمایا ساری دنیا نو ایک ایک کر کے رب دی بارگاہ دے اندر عدالت اندر کوٹ اندر پیش کیتا جائے گا۔ سرور کائنات فرماندے نے حضرت آدم دا کوئی بیٹا کوئی بیٹی اولاد آدم وچوں کوئی فرد تے کوئی شخص اونی دیر تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جدوں تک رب دی بارگاہ اندر چار چیزاں دا جواب نہیں دے گا، چار چیزاں دا سوال کیتا جائے گا، چار چیزاں دے بارے پوچھیا جائے گا۔ امام کائنات ارشاد فرماندے نے اللہ دی بارگاہ اندر سوال ہوئے گا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ۔ اے میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے عزیز، رب دی بارگاہ اندر پوچھیا جائے گا اے میرے بندے میں تینوں 80 سال دی عمر عطا کیتی ہے، 60 سال دی عمر عطا کیتی ہے، 70 سال دی عمر عطا کیتی ہے، انہیں ماہ و سال دنیا دے اندر زندگی گزار کے آئے ہیں، مینوں 80 سال دی عمر کیویں گزار کے آئے ہیں؟ تیرے لیل و نہار کیسے، تیری خلوت جلوت کیسی، تیری چلت پھرد کیسی، تیری اٹھک بیٹھک کیسی، تیرے معاملات عبادات اخلاقیات؟ فرمایا رب دی بارگاہ اندر تیری عمر دا سوال ہوئے گا، تے جدوں تک اپنی عمر دا جواب نہیں دیں گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر قدم نہیں اٹھا سکیں گا۔ فرمایا وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ، علم دے بارے پوچھیا جائے گا، جو علم حاصل کیتا ہے اے دے مطابق عمل کما کے آئے ہیں یا لوگاں نو واز کر کے آگے ہیں۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، جڑی بات میں عرض کرنی چاہنا، رب دی بارگاہ اندر پوچھیا جائے گا میرے بندے مال کتھوں حاصل کیتا سی، کیویں کمایا سی، کیڑے ذرائع سن، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، تے حاصل کیتا ہویا مال تے رزق کتھے خرچ کر کے آیا ہے، ذرائع کی سن، جائز سن ناجائز سن۔ سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے رب دی بارگاہ اندر وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، رب دی بارگاہ اندر پوچھیا جانا ہے اے مال کتھوں کمایا ہی، کیویں کمایا ہی، ذرائع کی نے، حرام نے، حلال نے، جائز نے، نجائز نے، کی کردا رہے ہیں؟ اللہ دی بارگاہ اندر جب تک بندہ جواب نہیں دے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ فرمایا تیرے جسم دے بارے سوال ہوئے گا، میں تینوں جوانی تے طاقت تندرستی توانائی عطا کی تھی، اپنی زندگی تے جوانی کتھے برباد کر کے آئے ہیں؟ فرمایا جب تک کہ 4 سوالات دے انسان جواب نہیں دے گا رب دی بارگاہ اندر اللہ تعالیٰ دے سامنے قدم اٹھا کے اگے اپنا سفر جاری نہیں کر سکے گا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، امام الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث مبارک ہے، فرمایا انہو لا يدخل الجنہ لحم نبت من سحت النار اولا بہی۔ سرور کائنات فرماندے نے جڑے جسم دی افزائش، جڑے جسم دا گوشت تے خون
حرام دے رزق تو پروان چڑھے ہے، جدے جسم دی افزائش حرام روٹی تو حرام لقمے تو ہوئی ہے، حرام ماکولات تے مشروبات استعمال کردا رہے ہے، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اینو جہنم رسید کیتا جائے گا جیڑا حرام کمائی تو جسم وجود سرور کائنات فرماندے نے او ایسے لائے کہ انہوں جہنم دی آگ اندر جلا دیتا جائے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ اندر ایک ایک چیز دا سوال ہوئے گا، اور سود خوری، سودی کاروبار، سودی لین دین حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے آج تک کدے بھی مسلمانہ دا طریقہ نہیں رہا۔ یہ یہودیاں دا طریقہ ہے، یہ عیسائیاں دا طریقہ ہے، اور یہودیاں نے پوری دنیا نو سودی نظام دے اندر جکر لیا ہے۔ بڑیاں بڑیاں ریاستاں، بڑیاں بڑیاں مملکتاں، بڑیاں بڑیاں حکومتاں سودی نظام دے اندر جکڑیاں جا چکیاں نے، اور انہوں دی آزادی سلب ہو چکی ہے، انہوں دی آزادی غلامی اندر تبدیل ہو گئی ہے سود خوری دی وجہ نال اور سودی معاملات تے سودی نظام دی وجہ نال۔ یہ کدے بھی مسلمانہ دا طریقہ نہیں، یہ یہود دا طریقہ ہے، یہ عیسائیاں دا طریقہ ہے۔ یہود و نصارہ اس طریقے سے چلتے رہے۔ امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی حدیث مبارک ہے، اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم اندر موجود ہے۔ سرور کائنات فرماندے نے الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ سرور کائنات علیہ السلام حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرما رہے نے، اپنی اونٹنی تے سوار نے تے امام کائنات فرماندے نے خبردار کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع۔ کائنات دے لوگوں جہالت دے سارے کم اللہ رب العزت دی توفیق نال میں اپنے قدمہ تھلے رکھ کے جہالت دے سارے کمانو رون دیتا ہے۔ فرمایا جہالت دے سارے کام آج تو ختم ہو گئے نے، سود لینا، سود دینا اور سودی کاروبار کرنا، سود خوری کرنا، فرمایا زمانہ جہالت دے اندر لوگ کردے سن، میں اللہ دا حبیب اس کاروبار نو تے جہالت دے سمر نو آج اپنے پیراں تھلے رون رہے ہیں۔ اور آپ فرماندے نے وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَعْظَمُ رِبَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب۔ سرور کائنات فرماندے نے دنیا دے لوگوں دور جاہلیت دا سود میرے قدماں دے تھلے میں دور جہالت دے سود نو رون دیتا ہے، اس نظام نو ختم کر دیتا ہے، ہمیشہ واسطے ملیا میڈ کر دیتا ہے۔ اور امام کائنات علیہ السلام ارشاد فرماندے نے فرمایا ایدی مثال اس طرح میرے چچا عباس بن عبد المطلب کاروباری شخصیت، تاجر آدمی، تجارت کرنے والے، لین دین کرنے والے، فرمایا میں اللہ دا پیغمبر اپنے چچا عباس بن عبد المطلب انہاں دا جنہ سودی لین دینے میں رب دا پیغمبر سارے سودی نظام اور انہاں دے سارے سودی پیسے نو ہمیشہ واسطے ترک کرن دا اعلان کرنا۔ فرمایا ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیتا جائے گا، ایک درہم تے ایک دینار وصول نہیں کرے گا۔ یہ آپ دی سیرت ہے، آپ دا کردار ہے، آپ علیہ السلام دی کائنات دی تربیت دے حوالے نال کنی بڑی مثال ہے۔ اور سرور کائنات علیہ السلام نے لما تقولون ما لا تفعلون، اے نہیں کہ سودی نظام دا خاتمہ کر دیتا ہے تے اپنے خاندان، اہل بیت، آل، اپنی اولاد، اپنے قریبی، اپنی برادری انہوں نے اجازت دیتی ہے جو مرضی کر دے رہے ہو۔ نا سب تو پہلا حضور نے مثال بن کے دسیا ہے، اور آپ دی زندگی ساڈے واسطے آئیڈیل، اسوہ، قدوہ، اسوہ حسنہ، سیمپل اور نمونہ ایویں ہی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو،
اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان درو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آبشاریں، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔